اس حفظ کی خاطر روزوشت حضرات، ہم آج کے ہمارے پہلے مصاحب کو دعوت دینے سے پہلے آج کا جو ہمارا 6واں سالانہ مسابقہ تقاریر زیر اہتمام انجمن اصلاح اللسان مدرسہ عربیہ تفسیر القرآن احمد علی کالونی نرنگل روڈ دیگلور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر میں ہونے جا رہا ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کر لینا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے اس بزم کے 2 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ بزم انیس الرحمن مظاہری رحمت اللہ علیہ، اور دوسرا گروپ بزم عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ۔ تو آئیے اب ہم مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں، اور پہلے آج کے ہمارے مصاحب حافظ سید ابو ذر ولد سید اشفاق صاحب دیگلور، میں نے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنی تقریر فضائل قرآن کریم کے عنوان پر پیش کریں۔ سید ابو ذر دیگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نور بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے ملا ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قاف آیا، اتر کر حرا سے سوئے قاف آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ سوتہاری، وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ سوتہاری، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ ارشاد باری ہے،
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ اکرام نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن پڑھنے کے طریقے اور اس کے لفظ و لہجے کو محفوظ کر لیا، اور علماء نے قرآن کے معانی و مطالب تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی اسی طرح اب بھی موجود ہے، اس میں کہیں بھی زبر زیر یا نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت انجیل تحریف و تبدیلی کی شکار ہو گئی، خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دی، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ان کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں ذرے و تحریف و تغییر کی گنجائش نہیں، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی، نہ آئندہ تحریف ہو سکے گی۔ قرآن مجید قرآن کے احکام پر مدام ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ان کے لیے تمام دینی اور دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ہی ان کے لیے مکمل سرچشمہ ہدایت ہے۔ نسیم و صبح حمد و عافیت ہر سو پکار آئی، نسیم و صبح حمد و عافیت ہر سو پکار آئی، مبارک ہو آپ گلشن میں قرآنی بہار آئی۔ قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو ایسا معجزہ ضرور دیا جو زمانے کے حالت کے مطابق تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے بھی عطا کیے گئے تھے جو جادو سے مشابہت رکھتے تھے، مثلا عصا کا سانپ بن جانا اور جدے پیدا۔ حالانکہ یہ جادو نہیں تھے، معجزات جادو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، مگر لکھنے میں وہ معجزات جادو کی طرح کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا تھا، ایک سے ایک طبیب موجود تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا جو طب سے مشابہت رکھتا تھا، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، مادر ذات اندھوں کو بنا کر دینا، کوٹیوں کو اچھا کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ جب ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا، عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان داری پر بہت ناز تھا، وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجمی یعنی گنگا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ دیگر معجزات کے علاوہ زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی کلام بیان میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زبان ہیچ ہو کر رہ گئی۔ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء نے قرآن کی فصاحت کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور چار و ناچار ہو کر قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کیا، اور ہار مانی، بہت کوشش کی اور قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا، مگر نہ لا سکے۔ پورا قرآن کیا لاتے، ایک سورہ نہ بنا سکے، ایک سورہ کیا بناتے، ایک آیت نہ لا سکے، ایک آیت نہ لا سکے۔ قرآن برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ مفسرین دانت پیستے ہیں، قرآن کے مقابلے میں نہ کوئی کتاب، نہ کوئی سورہ، نہ کوئی آیت کی صحیح بنا کر لانے کی لاکھ کوشش کرتے تھے، اپنے مددگاروں کو بلا لیتے تھے، مگر نہ لا سکتے تھے، نہ لا سکے، نہ آئندہ لا سکیں گے، نہ آئندہ لا سکیں گے۔ قرآن آج پھر اعلان کرتا ہے وَالَّذِي اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور تمام جنات مل کر بھی اس قرآن کی طرح بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہو جائے۔ آج جو لوگ عروج و کمال کے خواہش مند ہو، جو دنیا و آخرت اور کی ترقی اور فلاح و بہبود کو چاہتے ہو، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں، قرآن کے احکام و فرمودات پر عمل پیرا ہو اور تلاوت قرآن کو عام کرے اور ساری دنیا میں تفسیر اختلاف سے نکل کر عروج و کمال کے شاہراہ پر گامزن ہو۔ میں یہاں پر اپنی ایک شاعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے ایمان کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔